میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، اور اس پریم سبھا میں جب ہم اس کے پریم کا پرچار سنتے ہیں، خدا ان کا کلام سنتے ہیں، میری دعا یہ ہے کہ اسے سنتے سنتے آپ کے من میں وشواس پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، امید پیدا ہو جائے اس بات کے لیے کہ خدا آپ کے لیے ایک ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو آپ بھی نہیں کر سکے، کوئی اور بھی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی بیماری سے چھٹکارے کی ضرورت ہے، خدا آپ کے اندر ایسا وشواس پیدا کر دے گا، آپ اچھے ہو جائیں گے۔ گھر میں صلح نہیں ہے، خرابی ہے، ہر قسم کی خرابی ہے، بری آتماؤں کا اثر ہے، ان سے خداوند چھٹکارا دے دے گا آپ کو۔ تو پورا یقین جانیے اور اعتبار کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کلام کو سنتے رہیے۔ خداوند آپ کے لیے ایک بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے۔ سننے والوں، اگر آپ کچھ دیر سے کلامی زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کا کلام سن رہے ہیں تو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں ہم نجات کے بارے میں سن رہے ہیں، مکتی کے بارے میں سن رہے ہیں۔ کون ہے جو مکتی پانا نہیں چاہتا؟ کون ہے جس کے دل میں یہ ارمان نہیں ہے، بھوک اور پیاس نہیں ہے کہ مجھے چھٹکارا ملے ان چیزوں سے جو مجھے بھی اچھی نہیں لگتی، سماج کے لیے بھی وہ اچھی نہیں ہے، اور خدا کی نظر میں وہ چیزیں پاپ ہیں اور گناہ ہیں۔ کون نہیں چاہتا؟ بہت لوگ ہیں اس دنیا میں ایسے جو نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کہ کسی طرح انہیں اسی زندگی میں اس بات کا یقین ہو جائے کہ خدا کا رحم مجھ پر ہو گیا، اس کی دیا مجھ پر ہو گئی ہے، اب جو جدائی کی دیوار تھی وہ ٹوٹ چکی ہے، اب میں اس کے پاس پہنچ سکتا ہوں، اس نے مجھے اپنی قربت اور اپنی نزدیکی بخش دی ہے، میں اس کی سنگتی میں ہوں، میں محسوس کر سکتا ہوں، میں جان سکتی ہوں کہ میری آتما کا اس کے ساتھ میل ہو گیا ہے۔ بہت لوگ ہیں، ان سب کو میرا سلام، ان سب کے چرن چومتا ہوں میں جن کے اندر یہ بھوک اور پیاس ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، دھنیہ ہے وہ جسے خدا مبارک کہے، وہ مبارک ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں بھوک اور پیاس ہے اور اپنی زندگی میں اس بات کو آپ نے پہچان لیا کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اچھے سے اچھا کام کر کے دیکھ لیا، لیکن تو بھی اندر یہ یقین ہی نہیں کہ مجھے نجات ملی ہے، مجھے معاف کر دیا گیا ہے، خدا کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ تو یہ مان ہی نہیں سکتے کہ خدا کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ ہم اسے جان نہیں سکتے، اسے دیکھ نہیں سکتے، جو کچھ بھی ہم سوچیں اس کے بارے میں اس کی پہنچ نہیں ہو سکتی، تو تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو خوشخبری میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو خدا کے دل کا ارمان ہے کہ ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ وہ تو آنا چاہتا ہے، وہ دلوں میں آنا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، اور اس طرح رہنا چاہتا ہے کہ ہم کو محسوس ہو، ہم کو معلوم ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہونے کے نتیجے ہوں۔ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ جی بتی جل رہی ہے مگر اندھیرا نہیں گیا، بھئی روشنی آئے گی تو اندھیرا نہیں رہے گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو بالکل رہیں گی نہیں زندگی میں، تبدیلی آئے گی۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم خدا کے حضور آ کے فریاد کرتے ہیں، روتے ہیں اور منت کرتے ہیں، تو وہ ہم کو راستہ دکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ ایک راست بازی میری اور آپ کی ہے، وہ کبھی کافی نہیں ہوگی۔ خدا کا ایک بندہ
یسایہ نام کا، سب کچھ کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری راست بازی پھٹی دھنجیوں کی مانند ہے، گندے چتڑوں کی طرح ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو خدا کو پسند نہیں، لیکن ایک وہ راست بازی ہے جو خدا کی ہے، اس کے لیے جس کے دل میں بھوک اور پیاس ہو، جو یہ کہے کہ خدا میری راست بازی تو کسی کام کی نہیں، میری کوئی نیکی کافی نہیں ہے، اب کس سے مانگوں میں اور نیکی؟ کسی انسان سے نیکی مانگوں؟ ہر ایک آدمی نیکی مانگتا پھرتا دوسرے سے، دوسروں سے کہتے ہیں کہ جی میں تو اس لائق نہیں ہوں، آپ میرے لیے دعا کرو، میں نیک نہیں ہوں، آپ نیک ہو تو آپ کی دعا سے خدا میرا بھلا کر دے گا۔ ہم تو ایک دوسرے کی نیکی مانگتے پھرتے، لیکن خدا کہتا میری نیکی کیوں نہیں لے لیتا؟ مبارک ہے وہ جو اس کی راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اس کی سچائی، اس کی محبت، اس کی پاکیزگی، اس کی طاقت وہ دینا چاہتا ہے۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ مانگنے کے لائق اگر وہ چیز ہے تو اس کی نجات ہے، وہ نجات دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے لیے یہی کہا گیا تھا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، یشوا، یشوا جس کا مطلب ہے خدا نجات دینے والا، اس کا نام رکھنا نجات دینے والا، اور نجات خدا دیتا ہے، نجات خدا کی طرف سے، اور یہ خدا کی طرف سے انتظام ہے نجات کا۔ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، گناہ سے چھٹکارا دے گا۔ تو یہ جو نجات خدا کی طرف سے یہ ایک بخشش ہے، انعام ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہم دے سکتے۔ قیمت دے گے تو بھلا ہوا ہی نہیں، کتنی قیمت دے دیں گے ہم؟ اپنے گناہوں کے بدلے کیا دیں گے خدا کو؟ خدا کہہ رہا تیرے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے۔ ایک شاعر کہہ رہے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بھئی جان بھی دے دیں گے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا، تو بھی بات پوری نہیں ہوتی، لیکن نجات خداوند کی طرف سے ایک بخشش ہے، ایک انعام ہے، مفت اس کے پیار کا اظہار ہے ہر گناہگار کے لیے۔ اور وہ بلا کے کہتا میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں اسی لیے آیا ہوں، گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ نجات میں دیتا ہوں، نجات پانے کا راستہ بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں۔ تو اس نجات میں کچھ ایسی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں سے جو بہت پیاری ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس نجات کا حصہ ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جب خدا نجات دیتا ہے، مکتی دیتا ہے کسی کی آتما کو، تو وہ آ جاتی ہے مکتی، اس کے اندر ہوتی ہے وہ مکتی، اور اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ایسا لگے گا جیسے میرے گناہ ہٹا دیے گئے، معاف ہو گئے، معافی کی خوشی بھر جائے گی اس کے دل میں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک طاقت آتی ہے، اس سے انسان کو مخلصی ملتی، چھٹکارا ملتا ہے، جو جال ہے وہ کٹ جاتا ہے، بری عادتوں کے جال، نشے بازی کے جال، زناکاری کا جال، لالچ اور دھوکے بازی کا جال جس میں انسان پھنسا ہوا، یہ کٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مخلصی، چھٹکارا، رہائی، یہ ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ باتیں ہونے لگیں زندگی میں اور انسان دیکھ لے کہ اس قدر خوشی خدا نے مجھے دی ہے، میرا بوجھ ہٹ گیا، مجھے معلوم ہے میرے گناہ معاف ہو گئے، اور مجھے معلوم ہے کہ اب ان گناہوں سے میں بچتا چلا جا رہا ہوں، چھوٹتا چلا جا رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے خدا کے لیے ایک نئی محبت پیدا ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ محبت اور قسم کی ہے، اس کے پیچھے کوئی لاس لالچ نہیں ہوتا، بے لوس ہے، بلا شرط ہے، اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ خدا کی محبت، وہ محبت جس کی وجہ سے اس نے ہمیں نجات بخشش کے طور پر دی ہے خداوند یسوع مسیح میں، وہی محبت جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے وہ دل میں اتر آتی ہے۔ اس کی سخت ضرورت ہے ہمیں، گھروں میں، رشتے ناتوں میں ہے نہیں محبت، کیونکہ جہاں محبت نہیں وہاں نفرت ہوگی، اور جہاں خداوند یسوع مسیح کی نجات آئے گی نفرت کے لیے جگہ نہیں رہے گی، بلکہ یہ عجیب قسم کی محبت انسان کے دل پر، اس کے خیالات پر اپنا قبضہ کرتی ہے۔ پھر رشتے ناتے فرق ہونے لگ جاتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے میں بڑا پیار ہوتا ہے، خدا کی دی ہوئی محبت کام کرتی، پھر وہاں بچوں کے ساتھ رشتوں میں، دوستوں کے ساتھ، یہاں تک کہ دشمنوں کے لیے بھی نفرت نہیں رہتی،
یہ وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے اور جلال سے بھری ہوئی ہے، یہ وہ محبت ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ خدا اپنی پیار کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے ہر گناہگار کو دعوت دے کے کہہ رہا کہ آ، میں تجھے اپنی راست بازی دوں گا، آ میرے پاس، میں تجھے نجات دوں گا، اور اس نجات میں تجھے گناہوں کی معافی کا پورا یقین ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیری زندگی میں نئی نئی طاقتیں کام کریں گی، تیری خوشی کی کوئی حد نہ رہے گی۔ مخلصی کے ساتھ ساتھ، چھٹکارے کے ساتھ ساتھ تیری زندگی میں ایک نئی محبت کام کرنے لگے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا کام خدا کرتا ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، وہ خدا کی اپنی ذات میں ہے، خدا کی اپنی بات ہے۔ ایسا ہے خدا، انسان میں یہ بات نہیں ہے۔ معاف کرنا، سہ لینا، برداشت کرنا اور معاف کر دینا، یہ انسان کی طبیعت کے خلاف ہے۔ غصہ آتا ہے انسان کو، ناراض ہوتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، پھر بدلہ لینا چاہتا ہے۔ قوموں میں ہی بات پھیل گئی ہے، قوم دوسری کے خلاف ہے، مارنے کو تیار ہے، خون کے پیاسے ہیں ایک دوسرے کے۔ اور قوموں میں نہیں، گھروں میں ہو جاتا پھر یہ، رشتہ داروں میں، میاں بیوی، کہاں پیار سے شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفرت ہے۔ اس کی جگہ جب خداوند یسوع مسیح کی نجات آئے گی تو نفرت کی جگہ محبت آ جائے گی، اور اس محبت کے بعد ایک اور چیز پیدا ہو جائے گی، ایک طاقت آ جائے گی کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کی اپنی خوبی ہے۔ دیکھو ایسا لکھا خدا کے بارے میں، یہ میں پڑھ رہا ہوں یسایہ نبی کی کتاب، اور اس کا 55واں باب ہے اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے، اس کے طالب ہو، جب تک خداوند مل سکتا ہے، جب تک سانس چل رہا ہے، موقع ہے، آج موقع آپ کے لیے، اس کے طالب ہو۔ جیسے طلب لگتی ہے نا کسی چیز کی، ایسے خدا کی طلب لگنی چاہیے۔ خدا کو ڈھونڈو، خدا کو پکارو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ اس سے زیادہ کیا نزدیک ہوگا؟ وہ آپ کو آواز دے رہا ہے، آپ سن رہے ہیں اس کے پیار کی آواز۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا۔ ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا میرے خیال تمہارے خیال نہیں، نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ یہ انسان کے خیال سے باہر ہے بات، معاف کر دینا۔ معاف نہیں کرنا چاہتا انسان، یہ تو اس کی رحمت ہو جاتی ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ یہ طاقت دے دے کہ انسان کہے اچھا بھائی جانے دو۔ یہ نجات کے ساتھ ساتھ ایک طاقت ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس چیز کی تعلیم بھی دی ہے، اس کا نمونہ بھی پیش کیا ہے، اور پھر جنہوں نے اسے قبول کیا ہے، جن کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی نجات آ گئی ہے، ہم ان کی زندگی میں یہی طاقت کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو خدا کی طاقت ہے، جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ ذرا دیکھیں خداوند یسوع مسیح اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد یسوع مسیح کے پاس آ کے تو اس سے پوچھتا ہے اسی معافی کے بارے میں، کہنے لگا، اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، یہ کہنے لگا پطرس، آئے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ دشمن کا تو سوال نہیں، صرف بھائی کی بات کر رہا ہے۔ ابھی تو اس سے آگے اگلا سبق اسے پتہ ہی نہیں کہ بھائی کی بات نہیں ہے، دشمنوں کو بھی محبت کرنی ہے، ان سے انہیں بھی معاف کرنا ہے۔ آئے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ بھئی یہ حد مقرر کر دی اس نے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 کے 70 بار تک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مت گن کے کتنی دفعہ معاف کیا ہے، یہ تیری فطرت ہونی چاہیے۔ جیسے بچھو کا کام ڈنک مارنا ہے، سانپ کا کام، اس کی طبیعت زہر ہے اس کے اندر، اس کا کام ہی یہی ہے، وہ کاٹے گا۔
اسی طرح جس کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کی نجات ہوگی وہ معاف کرتا رہے گا. معاف کر دینا اس کی عادت ہو جائے گی, اس کی زندگی ہو جائے گی, اس کا چلن بن جائے گا, یہ اس کا کردار ہوگا, یہ اس کے چرتر میں یہ بات ہوگی معاف کرنا. تو 7 ہی دفعہ نہیں, 7 کے 70 دفعہ تک. یہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہے. اب خدا یسوع مسیح اس کا نمونہ بھی دکھا رہے ہیں, کر کے بھی دکھا رہے ہیں. کہہ دینا تو اور بات ہوتی ہے, لیکن یسوع مسیح نے جو کچھ کہا ہے اس کے لیے لکھا ہے جو کچھ وہ کرتا اور سکھاتا رہا. کرتا پہلے تھا, وہ سکھاتا تھا کہ دیکھو جو کچھ تم میری زندگی میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے لیے ہے. یہ طاقت جو میرے اندر تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارے لیے ہے. یہ میرا جسم دیکھ رہے ہو, اسی جسم میں تم خدا کی معافی دیکھ رہے ہو, یہ معافی کی طاقت تمہارے لیے ہے. لوکا کی انجیل میں اگر ہم دیکھیں 23ویں باب میں تو وہاں خدا یسوع مسیح کے صلیب دیے جانے کا ذکر ہے کہ کس قدر اس کی بے عزتی کی ہے. بار بار یہ بتایا جا رہا کہ اس میں کوئی قصور نظر نہیں آتا, یہ بے قصور ہے. حاکم کہہ رہا میں تو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھتا, کوئی گناہ نہیں دیکھتا. پھر تم اسے کیوں ہلاک کرنا مانگتے ہو, کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے. لیکن وہ مانتے نہیں ہیں, اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے, اس کے کپڑے اتارے گئے ہیں, اس کے منہ پہ تھوکا گیا ہے, تماچے مار مار کے اس کا برا حال کر دیا ہے, کہ آنکھ پہ کپڑیاں باندھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بتا کس نے مارا ہے. مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھٹے میں اڑا رہے ہیں اسے جس نے ان کے مردے تک زندہ کیے ہیں, ان کے بھوکوں کو کھلایا, بیماروں کو اچھا کیا ہے, بدروہیں نکال نکال کے چلتے پھرتے کر دیے ہیں, ان کے مرے ہوئے بچوں کو زندہ کیا ہے, کوڑیوں کو چھو چھو کے شفا دے دی ہے, گلے سے لگایا گناہ گاروں کو. انہیں کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو گیا انہیں؟ اور اب اسے صلیب پر ٹانگا ہوا ہے, یہاں تمام سر پر سے خون نکل رہا ہے, ہاتھوں میں کیلیں ڈال رکھی ہیں, پیروں میں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں. اب دیکھو وہ وہاں سے کیا کہتا ہے, جو سکھا رہا تھا انہیں کہ 7 کے 70 دفعہ معاف کرو, وہ وہاں سے کہہ رہا ہے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. یہ ہے یسوع, یہ ہے خداوند, یہ ہے ہماری نجات. جب وہ کسی کی زندگی میں آئے گا تو اس طریقے سے معاف کر دینے کی طاقت آئے گی جسے آپ بھی سن کے حیران ہیں. اور جب آپ کی زندگی میں وہ کام کرے گی تو گھر کے لوگوں میں جو صلح سلامتی اور محبت پیدا ہو جائے گی, اسے دیکھ کے پڑوسی حیران ہوں گے. یہ طاقت خداوند دے دیتا انہیں جو اس سے نجات مانگتے ہیں. انہیں یقین ہو جاتا کہ گناہوں کی معافی مل گئی, شکر ہو خداوند. ان کی زندگی میں خداوند کی چھٹکارا دینے کی طاقت کام کرنے لگتی ہے, وہ بچنے لگتے ہیں, گناہوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اور پھر ایک دوسرے سے جو نفرت ہوتی ہے وہ نفرت جاتی رہتی ہے, اس کی جگہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر دیکھو کیسی خوشی کی بات ہے کہ یہ طاقت خداوند اپنے لوگوں کو دے دیتا ہے کیونکہ وہ ان کے اندر ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ چاہیں تو پیارے بھائی پیاری بہن, معلوم نہیں مجھے آپ کے گھر کا کیا حال ہے, مجھے نہیں معلوم, پر میں آپ کو خدا یسوع مسیح کے پیار کی وجہ سے, اس کا واسطہ دے کے آپ سے کہتا ہوں اپنی زندگی پر ذرا سا دھیان دینا, گھر پر دھیان دینا. اگر تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو ٹھیک ہے, تو خدا کا شکر ہو. لیکن اگر کوئی تھک گیا ہے, ہار گیا ہے, اسے سمجھ میں نہیں آتا اب میں کیا کروں, اس کے لیے میں منت کر کے کہتا ہوں خدا یسوع مسیح سے کہو میری زندگی میں آ. یہ جتنی باتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ سب آپ کی زندگی میں ہوں گے. خوشی کی حد نہیں رہے گی جب آپ کو پتہ لگے گا میرے گناہوں کا بوجھ ہٹ گیا. آپ گائیں گے, گیت بنائیں گے, گیت بنا بنا کے گائیں گے, اپنے آپ اکیلے میں بیٹھ کے گایا کریں گے. میں نے کتنی ایسی بہنیں بیچاری پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں, میں انہیں جانتا ہوں, پڑھی لکھی نہیں ہے, کہتی جی میں گیت گانا مانگتی ہوں. میں ان کے گیت سنتا ہوں, نہ ان کا کوئی سر نہ کوئی تال, مگر آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور خوشی سے گاتی ہیں خداوند تو نے میرے سارے گناہوں کا بوجھ مجھ پر سے ہٹا دیا. میں نے بھائیوں کو سنا ایسے کہتے ہوئے میری زندگی کی ساری بلائیں تو نے دور کر دی, تیرا شکر ہو. معاف کر دینے کی طاقت ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں, معاف کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, صلح کر رہے ہیں, گھر جا جا کے معافی مانگ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ نجات ہے جو وہ دیتا ہے. ایک نجات ہے جو میں اور آپ کما رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں,
کبھی بھی زندگی میں وہ نوبت آئے گی نہیں جس کہ یہ کہہ سکے انسان کہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کر لیا، اب میں خدا کے حضور جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرا حساب ہو چکا ہے۔ یہ کبھی بھی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ انجیل میں یہی خوشخبری ہے۔ خداوند یسوع اسی لیے اس دنیا میں آیا کہ تم تڑپتے نہ رہو، ترستے نہ رہو، ادھر ادھر تاکتے نہ رہو۔ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو، وہ تمہیں دے رہا ہے، یہ لو۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، اس میں گناہوں کی معافی کا یقین ہے، اس میں مخلصی اور چھٹکارا ہے، اس میں محبت ہے، اس میں دوسروں کو معاف کر دینے کی طاقت ہے۔ یہ انعام ہے، انعام ہے، یہ جو چاہے لے لے۔ پھر آپ دوسروں کو بتاؤ گے۔ اگر آپ اس بات کو سن رہے ہو تو یقین جانو، کیونکہ میری بات نہیں ہے تو خدا کی بات ہے، خدا کرنا مانگتا ہے ایسا۔ اور بھی تو چیزیں خدا نے ہمیں مفت دی ہیں، یہ نجات بھی مفت دے رہا ہے وہ، اور اس کے نتیجے اتنے شاندار اور اتنے خوبصورت اور خدا کی قدرت کے مطابق اس کے جلال کے لیے ہیں، اس کی بڑائی کے لیے ہیں۔ کوئی آدمی فخر نہیں کر سکتا، لکھا ہے تاکہ ہم فخر نہ کریں، کوئی فخر نہ کرے۔ فخر تو وہ کرے جس نے نجات کمائی ہو، لیکن جسے دے دی گئی ہو وہ کس بات پہ گھمنڈ کرے گا؟ ہم تو حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اس کے حضور جھک کر سرزمین پر رکھ کر شکر کرتے ہیں۔ میں شکر کرتا ہوں کیونکہ نجات خداوند کی طرف سے اس کا انعام ہے ان کے لیے جن کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے انعام ہے جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اس راست بازی کے جو خدا کی ہے۔ وہ راست بازی یسوع مسیح ہے، وہ ہے اس کی راست بازی، وہ ہے اس کی نجات۔ ایک گھر میں خداوند یسوع مسیح گئے، زکائی نام کا، جب اس گھر میں گئے تو اس آدمی کا چھٹکارا ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے دنیا بھر کا پیسہ بے ایمانی کر کر کے اکٹھا کیا ہوا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے کہ اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ خداوند یسوع اس کے گھر گئے، اسے کہا تھا آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ جب گئے معلوم نہیں کیا ہوا کون سمجھ سکتا ہے۔ اس نے لوگوں کو بلا کر کہا میں نے بہت بے ایمانی کی، بہت تمہیں دکھ دیا، اپنی آدھی جائیداد، اپنی آدھی دولت میں لوگوں کو بانٹتا ہوں، کسی کا کچھ لیا اسے دگنا تگنا میں سب بانٹ دوں گا، واپس کر دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اس گھر میں نجات آئی ہے۔ نجات یہ نہیں کہ کیا ہے، نجات یہ ہے کہ نجات کون ہے۔ سوال یہ ہے کہ نجات کون ہے، یہ نہیں کہ نجات کیا ہے۔ نہیں، نجات تو خداوند یسوع ہے۔ جب وہ کسی کے گھر میں آتا تو نجات آتی ہے، جب کسی کی زندگی میں آتا تو نجات آتی ہے۔ آپ کو ضرورت ہے اس کی؟ میں تو کہا کرتا ہوں میں تو اس کا چپڑاسی ہوں میں تو دروازہ کھول دیا آپ کے لیے۔ اب آپ کا کام ہے، اگر کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن سنتا ہو تو سن لے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس مکتی کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کے گھر میں خداوند کی محبت اور معافی اور خوشی کی ضرورت ہے، تو میرے بھائی دیر کس بات کی ہے، پیاری بیٹی، پیاری بہن، دیر کس بات کی ہے؟ اسی وقت اسے کہو آج نجات کا دن ہے، اسے کہو اے خداوند یسوع میں اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں۔ پیارے خداوند میں اپنے آپ کو ایک گناہگار انسان ہوں، اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اب میں تیری طرف دیکھتا ہوں، یہ مکتی مجھے بھی دے۔ اس کی خوشی اسی میں ہے۔ لکھا اگر ایک انسان توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نجات مجھے دے دے، آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی خوشی منائے نہ منائے، آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ زندگی میں کچھ ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے جو اثر ہوں گے، اس کے جو دکھائی دینے لگا گا، کاموں میں جو کچھ ہوگا، اس کی وجہ سے لوگ حیران ہوں گے، اور آپ کے لیے موقع ہوگا کہ حلیمی کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ دوسروں کو بتا سکیں کہ دیکھو خدا کی مجھ پر کیا بڑی دیا ہوئی ہے، کیسی بڑی مہربانی ہوئی، جب سے پیارا یسوع آیا نجات آئی ہے۔ بھائی اور بہنوں،
ایک بار پھر آپ سے بنتی کرتا ہوں، منت کرتا ہوں آپ سے کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے اور اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، تو یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، اگر اکیلے ہیں تو آپ اپنا گھٹنے ٹیک لو یا سر جھکا لو خدا کے حضور۔ پیاری بیٹی، پیاری بہن، اس سے کہو پیارے خدا یسوع، میں تجھے جانتی نہیں، میں تجھے نہیں جانتا، ایسے کہیے بھائی، لیکن میں ایک گناہگار انسان ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی میں آئے، آ جا، میرے دل میں آ اور اپنا گھر بنا، میں تیرا حکم مانوں گا، جیسا تو کہے گا میں وہی کروں گا۔ اور پیاری بیٹی، پیاری بہن، آپ اسے کہیں کہ تو مجھے بتانا مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ بتائے گا آپ کو، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ کہہ دو اس سے، خداوند سے، پیارے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، مجھے قبول کر لے۔ پھر آپ دیکھنا کہ اس چھوٹی سی دعا کے نتیجے کے طور پر آپ کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام ہوں گے، بہت بڑا فضل ہوگا، آپ کی زندگی بدلنے لگے گی، تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی۔ ایسا پریورتن ہوگا، ایسی تبدیل ہوگی آپ کی زندگی کہ آپ بھی حیران ہوں گی، اور بھائی آپ بھی کہو گے کہ یہ کیا ہو رہا میری زندگی میں، یہ خوشی مجھے کبھی ایسی نصیب نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا اطمینان کیا ہوتا ہے، میں تو جانتا نہیں تھا کہ خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس کی زندگی میں ہوں گے یہ معجزات۔ ایک عجیب خوشی ہے جو میں دیتا ہوں۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ بڑی خوشی ہوگی آپ کو، نئی زندگی شروع ہو جائے گی، ایک نئی طاقت آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ یہ خداوند چاہتا ہے، یہ برکت آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یہاں فون ہے آپ کے پاس، فون نمبر ہیں، آپ انہیں دیکھنا، اور اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو ضرور ان کو فون کر کے کہیں کہ میں نے یہ دعا کی ہے، خدا نے یسوع مسیح سے کہا کہ میری زندگی میں آ، اب مجھے اور آگے کیا کرنا چاہیے۔ کوئی کتاب آپ کو وہ بھیجیں گے، آپ انجیل پڑھنا چاہیں گے، انجیل آپ کو بھیج دیں گے، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ لیکن آپ ضرور ان کو فون کر کے کہنا کہ میں نے خدا یسوع مسیح سے دعا کی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کا نام لینے سے بیماریاں دور ہو رہی ہیں، بدروہیں بھاگ رہی ہیں، عجیب عجیب کام ہوں گے۔ خدا آپ کی مدد کرے، خدا آپ کو شفا دے۔ میری دعا یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو خدا آپ کو شفا دے، یسوع مسیح کے نام سے آپ کو شفا ملے۔ کوئی اور اگر ضرورت ہے، کوئی مراد ہے، خدا یسوع مسیح کے نام سے میں مانگتا ہوں وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ ضرور فون کر کے، اگر خداوند آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے، کچھ ہو رہا آپ کی زندگی میں، تو ضرور فون کر دینا، اور وہ بھائی ضرور آپ سے بات کریں گے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، خدا مجھ پر بھی رحم کرتا رہے، آمین۔